WR ویڈیوز کے دوستوں السلام علیکم۔ دوستوں آج کل اس بیماری نے لوگوں کی زندگی اجیرن بنا رکھی ہے۔ پہلے سمجھیں بیماری ہے کیا۔ اگر بیماری کو سمجھ لیا تو گھر سے نکالنے میں بھی کامیاب ہو جائیں گے۔ اسکیبیز کی خارش کی ایک ایسی قسم ہے جو ہمارے ہاں بہت عام ہے اور اس کے بارے میں درست معلومات نہ ہونے کی وجہ سے طویل عرصے تک لوگ خارش کا عذاب برداشت کرتے رہتے ہیں۔ لوگوں کی طرف سے مرض کو صحیح طور پر نہ سمجھ سکنے کی وجہ سے ڈاکٹرز اکثر کہتے ہیں ٹائیفائیڈ اور نمونیا کا علاج تو آسان ہے لیکن اسکیبیز کا نہیں، کیونکہ یہ بیماری فرد واحد کی نہیں بلکہ پورے گھرانے کی ہے، پورے معاشرے کی کہا جائے تو بے جا نہیں ہوگا۔ اسکیبیز خارش کی ایک قسم ہے جو ایک کیڑے کی وجہ سے ہوتی ہے۔ اس کی مادہ انسانی جلد میں سوراخ بنا کر انڈے دیتی ہے۔ 3 سے 4 دن پر لاروا نکل کر بڑا ہوتا ہے اور نئی جگہ تلاش کر کے انڈے دیتا رہتا ہے اور یوں جسم میں اس کی افزائش نسل جاری رہتی ہے۔ خارش کے عمل کے دوران اس کا کیڑا کپڑوں میں گر جاتا ہے اور ان کپڑوں کے ذریعے دوسروں تک پہنچ جاتا ہے، یا خارش کے عمل کے دوران ہاتھوں کے ذریعے دوسروں تک پہنچنے کا سبب بن جاتا ہے۔ اگر کیڑا بستر پر گر جائے تو جسم سے باہر بھی 24 سے 36 گھنٹے زندہ رہ سکتا ہے۔ خارش کا آغاز اسکیبیز کا کیڑا جسم میں داخل ہونے کے 1-1.5 ماہ بعد شروع ہوتا ہے۔ اس لیے جب تک بیماری کا علم ہوتا ہے سارا گھر متاثر ہو چکا ہوتا ہے۔ کیڑے سے متاثر بستر اور کپڑے بیماری کے فروغ کی ایک بڑی وجہ بھی بن جاتے ہیں۔ یہ کیڑا کسی کے بھی جسم میں ڈیرے ڈال سکتا ہے، لیکن عام طور پر یہ مرض ان لوگوں میں زیادہ پھیلتا ہے جو ایک دوسرے کے زیادہ قریب رہتے ہیں، جیسے ہاسٹلوں میں رہنے والے طالب علم، دینی مدارس، کلاس روم، کمبائنڈ فیملی سسٹم میں رہنے والے افراد اور ایسے گھروں میں رہنے والے لوگوں میں بھی جہاں دھوپ کم آتی ہے، نمی کا تناسب زیادہ رہتا ہے اور صفائی کا خیال کم رکھا جاتا ہے۔ خارش والے مریض کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے سے کیڑا صحت مند جسم میں منتقل ہو جاتا ہے۔ سب سے واضح علامت خارش ہوتی ہے جو دن بھر تنگ کرنے کے بعد رات کو زیادہ ہو جاتی ہے۔ کمبل رضائی لینے سے جب درجہ حرارت بڑھتا ہے تو خارش بھی بڑھ جاتی ہے۔ بہت سے لوگ مسالے دار کھانے کے ساتھ بھی خارش کی شدت کو زیادہ محسوس کرتے ہیں اور اکثر لوگ گوشت کی الرجی سمجھ کر گوشت کھانا چھوڑ دیتے ہیں۔ بڑوں میں زیادہ تر خارش ہاتھوں کی انگلیوں کے درمیان، کلائیوں پر، کونیوں کے پیچھے اور بغلوں میں ہوتی ہے۔ عورتوں میں چھاتیوں کے نیچے اور مردوں میں پیشاب والی نالی کی اوپر خارش کے نشانات کافی واضح ہوتے ہیں۔ چہرہ عام طور پر محفوظ رہتا ہے۔ بچوں میں پورا جسم متاثر ہو سکتا ہے جس میں پاؤں اور پاؤں کی انگلیوں کی درمیانی جگہ بھی شامل ہوتی ہے۔ مناسب لائٹ کے ساتھ خارش والی جگہ کو دیکھیں تو باریک باریک سوراخ نظر آئیں گے۔ یہ وہ پناہ گاہیں ہیں جن میں کیڑا انڈے دیتا ہے جو خارش کی وجہ سے دانوں یا زخم کی شکل اختیار کر لیتے ہیں۔ بہت سارے مریضوں میں بار بار خارش کرنے کی وجہ سے بیکٹیریل انفیکشن داخل ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے پیپ والے دانے بننا شروع ہو جاتے ہیں جو اکثر اوقات زخم کی صورت اختیار کر لیتے ہیں۔ علاج سے پہلے ضروری ہے کہ ان رستوں کو بند کیا جائے جہاں سے کیڑا مریض تک منتقل ہوا ہے۔ اسکول جانے والے بچوں کے یونیفارم کی صفائی میں بہت زیادہ احتیاط برتی جائے۔ گھر واپسی پر پہلا کام یہ کریں کہ یونیفارم تبدیل کر کے اسے دھو ڈالیں یا پھر استری کر کے اگلے دن کے لیے تیار کریں۔ ہاسٹل یا مدرسوں میں رہنے والے لوگ خارش والے لوگوں سے دور رہیں۔ اپنا تولیہ، صابن، بستر، ہر چیز دوسروں سے الگ رکھیں۔ بستروں کی چادریں جلدی تبدیل کریں، تولیے جلدی دھوئیں، ہو سکے تو الگ الگ تولیہ اور بستر استعمال کریں۔ سارے بستر، رضائیاں، کمبل، سرہانے، قالین اور پردوں کو دھوپ لگوائیں تاکہ ان میں موجود کیڑا مر سکے۔ بچوں کے کپڑے دن میں 2-3 بار بدلیں اور بڑے افراد بھی روزانہ تبدیل کریں۔ کپڑے جب بھی پہنیں استری کر کے پہنیں۔ جراثیم کو مارنے کے لیے بہت ساری کریمیں، لوشن دستیاب ہیں جن کو جسم پر ملا جاتا ہے، جیسے پیرامیتھرین، سلفر پلس، پروٹامائٹون،
یا پھر سادہ سلفر کسی لوشن میں ملا کر لگایا جاتا ہے۔ پرمیتھرین کو چونکہ ہر عمر کے لیے محفوظ سمجھا جاتا ہے اور اگر صحیح طرح استعمال کیا جائے تو صرف ایک بار لگانے سے سارے کیڑوں کا خاتمہ کر دیتا ہے، اس لیے اس کا استعمال بھی عام ہے اور محفوظ بھی۔ لوشن کو جسم پر لگانے سے پہلے درجہ ذیل باتوں کا دھیان میں رکھیں۔ ایک تو لوشن لگانے سے پہلے اگر جسم پر کوئی زخم وغیرہ موجود ہے تو اس کا پہلے علاج کروا لیں۔ دوسرا، لوشن استعمال کرنے سے پہلے اس بات کو یقینی بنائیں کہ گھر کے سب افراد دستیاب ہوں اور لوشن لگانے پر راضی بھی۔ بے شک کسی کو خارش ہے یا نہیں، یا پہلے تھی اب نہیں، وہ بزرگ ہے یا کوئی شیرخوار بچہ، ایک ہی دن سب لوگ لوشن لگائیں۔ لوشن لگانے سے پہلے نہائیں۔ نہانے کے بعد جسم کو تولیے سے تھوڑا خشک کر کے سارے جسم پر لوشن کو ملیں۔ اس بات کو یقینی بنائیں کہ جسم کا کوئی حصہ بغیر دوائی کے نہ رہ جائے، خاص طور پر ہاتھوں اور انگلیوں کے درمیان، بغلوں میں، عورتوں میں چھاتیوں کے نیچے، پیشاب والی جگہ پر، پاخانے والی جگہ کے ارد گرد، پاؤں کے تلووں پر 4 سے 5 منٹ تک دوائی کو جسم میں جذب ہونے کا موقع دیں۔ جس دن دوائی جسم پر لگائی جائے، اگر اس دن آٹورمیکٹین کی 3 گولیاں سب کو کھلا دی جائیں تو کیڑے کے مکمل خاتمے کو یقینی بنایا جا سکتا ہے۔ دوائی لگانے کے بعد صاف ستھرے کپڑے پہنیں جو استری شدہ ہوں۔ دوائی کو کم از کم 12 گھنٹے ورنہ مناسب ہوگا کہ 24 گھنٹے جسم پر لگا رہنے دیں۔ اگر اس دوران کہیں سے دوائی اتر جائے تو فوری طور پر دوبارہ لگائیں۔ 24 گھنٹے بعد اچھی طرح صابن سے نہا کر دوائی کو صاف کر دیں اور صاف کپڑے پہن لیں۔ اتارے گئے کپڑوں کو گرم پانی سے دھوئیں اور اچھی طرح سے دھوپ لگوا دیں۔ مناسب ہوگا کہ اس سارے عمل کو 3 دن تک دہرائیں۔ انشاءاللہ اس موذی مرض کا خاتمہ ہوگا۔ شکریہ۔